والذین لا یشہدون الزور سے ایک مفسر نے کہا کہ وہ گانا نہیں سنتے. کتنے نوجوان ہیں جو گانا سنتے ہیں؟ ابھی رمضان گزر جائے گا، ان کے کان گانے کے لیے ترستے رہتے ہیں، فوراً گانا سنتے رہتے ہیں. رات کو نیند نہیں آتی گانا سنے بغیر. کتنے لوگ ہیں؟ اللہ نے منع کیا کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو گانا نہیں سنتے. والذین لا یشہدون الزور، تو غیر اسلامی تہوار اور سیلیبریشن اور عیدوں اور محفلوں میں وہ شریک نہیں ہوتے اور وہ گانا نہیں سنتے. اچھا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ فرماتا ہے اور وہ لغو چیزوں سے کرامہ بچ نکلتے. کرامہ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ لغو کس کو کہتے ہیں؟ ایسا قول و فعل جس کا دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو. ایسا قول و فعل، ایسی بات، ایسی گفتگو اور ایسا عمل جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں، وہ لغو ہے. اچھا، اور ایسی چیزوں سے کرامہ کی طرح وہ گزرتے تھے. مطلب یہ ہے، اس کو اس طرح سمجھ لے جیسے آپ نے بالکل وائٹ سوٹ پہنا ہو، کرتا پہنا ہو، وائٹ پیجامہ پہنا ہو، آپ کے شوز بڑے اچھے ہوں اور آپ نے وائٹ ٹوپی پہنی ہو اور خوب بالکل بغلا بن کے آپ نکل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں کیچڑ اور گندگی پڑی ہے، تو آپ کس طرح وہاں سے نکلیں گے؟ اپنے پاچے ایسے اٹھائیں گے، آپ بڑے ہی کنارے کے ساتھ نکلیں گے کہ ایک بوند بھی آپ پر چھینٹا نہ پڑے. کہتے یہ ہے کرامہ. تو جب وہ ایسے لغو محفلوں کو، لغو باتوں کو اور لغو کام کو دیکھتے ہیں تو ایسی جگہوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے اسی طرح منہ پھیر کر نکل جاتے ہیں. اللہ اکبر. لغو جانتے ہیں؟ کیرم کرنا، لوڈو کھیلنا، یہ ساری چیزیں لغو ہیں. اس کا دین اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت کا ضیاع ہے. آج ہمارے نوجوان اس میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. تو عباد الرحمن کی صفت بتائیے. آگے کہا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہا وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. اللہ اکبر. مطلب کیا ہے؟ جب ان کو نصیحت کی جاتی تو بہرے اندھے نہیں بن جاتے کہ سنا انسنی کر دیا، دیکھا اندیکھا کر دیا، ایسا نہیں بن جاتے. جب انہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو بغور سنتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ عباد الرحمن ہیں، یہ رحمان کے اصل بندے ہیں. اصل یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں جو اللہ کی آیتوں سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے نہیں بنتے بلکہ وہ بغور سنتے ہیں. سنتے. آپ کتنے معزز ہیں، کتنے اللہ کے یہاں اللہ نے آپ کو توفیق دیا. ابھی یہ وقت کتنے لوگوں کا وقت جو ہے وہ ایسے لغو کاموں میں گزر رہا ہے، لیکن آپ اللہ کی کتاب سن رہے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے. اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، اللہ نے پسند کیا ہے آپ کو کہ اس کی کتاب آپ سنیں. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں اور نصیحتوں کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی صفات. آگے اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں. کس طرح؟ حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ایک بڑی شاندار بات کہنے والے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. کہتے اے ہمارے رب، ربنا حب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں کو، اللہ اکبر، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو. یہاں بچے بعد میں اور بیوی پہلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بیوی ہوتی ہے یہ بیوی ہی بچوں کی اصل تربیت کرتی ہے. سمجھ میں آیا؟ لہٰذا اگر بیوی اچھی ہو تو پورا گھر اچھا ہوتا ہے اور بیوی بگڑ جائے تو پورا گھر بگڑ جاتا ہے. اس لیے یہاں مقدم کیا گیا بیوی کو. تو اے ہمارے رب، میری بیوی اگر آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو بچے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے بیوی کو مقدم کیا گیا. ربنا حب لنا من ازواجنا، ہماری بیویوں کو، اور وذریاتنا، ہمارے بچوں کو. کیا بنا؟ قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے میرے رب. اللہ اکبر. بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور کیا کر دے؟
وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ گویا کہ یہ جو 13 صفات ذکر ہوئے ہیں، اگر کوئی ان 13 صفات کو حاصل کر لے، ان صفات سے متصف ہو جائے، ان باتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے، تو وہ خود تو متقی ہوگا ہی، اللہ اس کو متقیوں کا امام بنا دے گا۔ یعنی جہاں کہیں بھی ہوگا، ہر شخص اس کو اپنا رہبر مان لے گا، اپنا رہبر اور اپنا امام مان لے گا۔ اللہ اکبر، یہ لوگوں کا امام بن جائے گا۔ لہذا اگر آپ کو اپنا گھرانہ اچھا رکھنا ہے تو ہر شخص کو چاہیے کہ یہ 13 صفات اپنے اندر پیدا کرے، تو اس کا پورا گھر، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، اور وہ ان تمام گھر والے جو متقی ہیں ان کا امام بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی شاندار بات کہی گئی ہے۔ گھر کو جنت بنانا ہے نا، ان 13 صفات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ آج کتنے خاندان، کتنے گھر والے ہیں، آئے دن گھر میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں داخل ہوتے ہی لڑائیاں اور دیگر چیزیں موجود ہوتی، انسان کا سکون ختم ہو گیا گھر سے۔ کیونکہ گھر کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہم نے اس گھر کو ڈھالا ہی نہیں ہے۔ ہر شخص ذمہ دار ہے کہ اپنے گھر والوں میں اور خود کے اندر یہ 13 صفات پیدا کرے، ان 13 اعمال پر عمل کرے، تو اللہ اس کے گھر والوں کو متقی بنا دے گا، اس کو ان کا امام بنا دے گا، اور ان لوگوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ چاہتے ہو میری بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو چاہیے یہ کہ ان 13 صفات جو اللہ نے ذکر کیے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اس صفات سے متصف بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے، ان کے لیے انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا کیا ہوگی؟ سلامہ، سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک تو اللہ رب العالمین فرما رہے کہ اگر ایسا تم کر لو تو تمہارے لیے جزا یہ کہ بلند و بالا محل تمہارے لیے بنائے جائیں گے، اللہ اکبر، جنت میں، اور تمہارا جنت میں استقبال یہ فرشتے کیا کریں گے؟ السلام، السلام علیکم، آپ کا آنا یہاں سلامتی ہو، اللہ اکبر، تو سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ کہہ رہا ہے وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون۔ اب آگے ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ۔ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا فرعون کی طرف لوٹو، پلٹو کہ وہ شریر ہو گیا ہے، اور اس کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب میں ڈرتا ہوں، ظالم ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ ہم سے ایک خطا ہو گیا تھا، وہ قبطی جو لڑ رہے تھے بنی اسرائیل قبطی، مارا ایک گھوسا کے مر گیا تھا، وہ بھاگ پڑے تھے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں گیا تو وہ مار ڈالے گا مجھے۔ اللہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، کلا، کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم آپ کو نشانیوں کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ پھر کہہ رہے اے اللہ ٹھیک ہے لیکن میری زبان میں لکنت ہے، بولتا ہوں تو بات سمجھ نہیں آتی، تو ایسا کر میرے بھائی کو اللہ تو میرے ساتھ لگا دے، اس سے مجھے تقویت دے دے۔ ایک مفسر لکھتے ہیں بھائی کو سب سے بہترین دنیا میں آج تک اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ملا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ نے حضرت ہارون کو نبوت دے دی۔ کہا اس سے بڑی اور کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے دعا کی اے میرے رب، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان بڑی فصیح تھی، ان کی زبان بڑی اچھی تھی اور بڑا اچھا بیان کرتے تھے، کہا کہ ان کو نبوت دیتے۔ گویا معلوم ہوا کہ بیان بھی ایک بہت بڑا فن ہے، ہر کسی کو نہیں آتا۔ بعض لوگ بیان کرتے ایسا لگتا ہے کہ لٹھ برسا رہے ہیں، لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایک الجھی ہوئی بات کو اتنے سلجھے ہوئے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص چمٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو بیان ایک بہت بڑا فن ہے، اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کی وجہ سے نبوت دے دی گئی، اتنا بڑا اعجاز اللہ نے دے دیا۔ خیر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت دے دی گئی، اور یہ دونوں گئے ہیں کہاں؟ فرعون کے پاس، جا کے کہا ہم رب العالمین کے طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں،
تو تو کیا کر بنی اسرائیلیوں کو ہمارے حوالے کر دے. تو کہتا ہے رب العالمین. کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ کہا رب العالمین کون ہے؟ کہا ما بینا، کہا کہ زمین و آسمان، اس کی خلا اور ملا، اندر اور باہر کی جتنی چیزیں ہیں، سب کا مالک، سب کا پروردگار، سب پر حکومت کرنے والا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے. اچھا پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تو اگر سچا ہے تو نشانی دکھا کہ تو اپنے بات میں سچا ہے. بس عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اور ہاتھ پیچھے ڈالا، اسے بغل میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا، نشانی دکھا دیا. اب ایمان لے آتے. کہنے لگی تو بہت بڑا جادوگر ہے. تو ایسا کرو تمہارا مقابلہ جادوگروں کے ساتھ کیا جائے گا. بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے اور دن متعین کر دیا گیا اور کہا گیا مقابلہ کرو. اب جادوگر آ رہے ہیں. جادوگر کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے فرعون کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں مال ملے گا. کہتے مال ملے گا؟ ارے تم بارگاہ کے، دربار کے تم قریبی بنا لیے جاؤ گے. کہا اچھا ٹھیک ہے اگر ہم جیت گئے تو. کہا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آپ ڈالتے ہیں کہ ہم ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. معلوم کیا ہوا کہ علم کے میدان میں پہل سامنے والے سے کرنی چاہیے اور پھر انسان اپنے علم کے دلائل کے ساتھ سامنے والے کی بات کاٹ دے. لیکن جنگ کے میدان میں پہل خود کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ جب جنگ ہو تو اس میں پہلے حملہ خود کرنا چاہیے، لیکن علم کے میدان میں سامنے والے کو کہنا چاہیے اپنے دلائل لاؤ، اور جیسے وہ دلائل پیش کرے اپنے دلائل سے ان کے دلائل کو کاٹ دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشچم میں ڈباتا ہے. تو رب ہے تو پشچم سے نکال کر دکھا دے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے. تو کہ وہ ڈال دیا، جیسی اژدہا بنا، سب کا سب سارے ان کے کرتبوں کو جو انہوں نے ڈالا تھا سب کو نگل گیا. دیکھتے ہی جادوگروں نے جان لیا کہ یہ کوئی جادو نہیں، اس لیے کہ جادوگر جادو کو پہچانتے ہیں نا. انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو ڈالا ہے یہ لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا. لوگوں کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ رسیاں اور یہ لکڑیاں سانپ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ رسی اور لکڑی ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے جو ڈالا ہے یہ حقیقت کا اژدہا بن گیا اور اتنا بڑا کہ ان کے سارے کرتب جو انہوں نے ڈالے تھے سب کو نگل گیا. اللہ اکبر. دیکھتے ہی سب کے سب گر پڑے اور کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ربی موسیٰ و ہارون. ہم ایمان لے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آتے رب العالمین پر. اللہ اکبر. ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کہنے لگے جیسے ایمان لے آئے، کہا اچھا تم لوگوں نے بغیر مجھ سے اجازت لیے تم ایمان لے آئے؟ تم سب کی ملی بھگت ہے. فرعون نے یہ کتنا بڑا، جو لیڈر ہوتے ہیں اتنے بڑے چال باز اور شاطر ہوتے ہیں، ان کی دکھتا ہے جب ان کو نظر آتا ہے کہ میری کرسی کھسکنے والی ہے، کرسی میری جانے والی ہے، پھر یہ اپنی ہر حد سے گزر جاتے ہیں. کیا کرا؟ تم سب کی ملی بھگت تھی نا، ملی بھگت تھی تم لوگوں کی، تم لوگوں نے ایسا کام کر لیا، تو اب تمہیں سزا یہ دی جائے گی کہ مخالف سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. داہنا پاؤں اور بایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں داہنا ہاتھ. اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد تمہیں سولی دے دی جائے گی. پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، سولی دے دی جائے گی. کہتے ہیں جو کرنا ہے کل گزرو. وَيَزِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْتِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ. اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر گزر. وی ڈونٹ کیئر، ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں تو لوٹنا اپنے رب کے پاس ہے، اپنے رب کی طرف ہے. کہتے کتنی شاندار. قال اللہ ظہیر، کہا قال اللہ ظہیر، تجھے کیوں کرنا ہے کر گزر. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو لوٹنے اور کل مرنا ہے سو آج مر جائیں، کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. ایک مفسر اس وقت کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے ایمان کی چاشنی چکھ لینا. جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے جو اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو چکھتے ہیں، لیکن یہ وہ تھے جنہوں نے ایمان کا پورا رسگلہ کھا لیا تھا. ایمان اس طرح ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا، گھس گیا تھا کہ سامنے وقت کا اتنا بڑا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی دے دوں گا، کہتا ہے تجھے جو کرنا کر لے، ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں،
ہم کل مرنے والے سو آج مر جائے کیا فرق پڑتا ہے. گویا کہ اتنا بڑا ظلم ظالم بادشاہ، اور یہ کرنے والا ہے، صرف کہہ نہیں رہے، وہ کرنے والا ہے. ایسا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر گزر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ربنا افرغ، ہمارے اوپر انڈھیل دے، کس کو؟ صبر کو، اور ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں. اللہ وہ جادوگر ہیں جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ موت ایمان کی حالت میں آ جائے، بس اتنا ہم چاہتے ہیں. تو ہر شخص کو چاہیے کہ موت ایمان کی حالت میں اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے کہ ایمان کی حالت میں موت آ جائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کے واقعات ذکر کیے. پہلے ابراہیم علیہ السلام، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی خبر آپ پڑھ کر سنا دیجئے. کیا کہیے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ کوئی رب ہے، کوئی دلیل اللہ نے ان کے لیے نازل کی ہے جن کے تم پیچھے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، خود ان کو تراشتے ہو، بناتے ہو، خود ان کی عبادت کرتے ہو، کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اپنی باپ سے اور اپنی قوم سے. اب یہاں رک جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اس کے اندر بہت ساری خبریں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اس کو ذکر کیا، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ انہوں نے اپنی قوم کو معبودوں کا رد کیا، ان کے معبودوں کا رد کیا، یعنی توحید کی دعوت دی. معلوم یہ ہوا دنیا کا بڑے سے بڑا کارنامہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کی دعوت دے اور اس کے خلاف جتنے بھی معبود ہیں ان کا رد کرے. سمجھ میں آیا؟ سب سے بڑا کام کیا ہے کہ توحید کی دعوت دی جائے اور اس کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جا رہی ہے ان سب کا رد کرے. یہ سب سے بڑا کام ہے. انبیاء کو اس مشن کے لیے بھیجا، ورنہ آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے کارنامے ہیں، کسی کا ذکر نہیں ہے، پہلے اسی کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عاجزی ہے اور جو دعا ہے اس کا بڑی شاندار بات ہے، اس کو لے کر جائیے. کہہ رہے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، کہتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. اچھا کہہ رہے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اللہ ہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. اچھا والذی ہوا یطعمنی، کہا یطعمنی ویسقین، کہا وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے. بولو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. کھلا کون رہا ہے؟ اللہ. پلا کون رہا ہے؟ اللہ. کہہ رہے ہیں اچھا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے اچھا کر رہا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا. موت بھی وہی دینے والا ہے اور زندہ بھی وہی کرنے والا ہے، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطائیں بخش دے گا. اللہ اکبر. اب اس پر ایک مفسر کہتے ہیں جتنے بھی جھڑ پھکوے ہیں جن کے پاس لوگ تعویذ کے لیے جاتے ہیں، کہو یہ تمہارا کچھ بھی نفع نقصان نہیں کر سکتے. یہ تعویذیں، یہ گنڈے، یہ پاؤں میں جو کالے دھاگے باندھے جاتے ہیں، ارے کچھ نہیں ہوتا ان سے، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. ارے وہ بیمار کرتا ہے اور وہی اچھا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں جن کو آگ میں ڈالا گیا تو اپنے رب کو پورا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ نے کہہ دیا قالوا سلام، میرے ابراہیم السلام قلنا یا نار کونی بردا و سلاما یا ابراہیم. دیکھ رہے ہیں یہ ابراہیم جن کو اللہ نے اپنا خلیل کہا وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے اچھا کرتا ہے. اب بتاؤ یہ بیماری کو شفا پانے کے لیے لوگ تعویذ لکھوا رہے ہیں، گنڈے لکھوا رہے ہیں، پاؤں میں دھاگا، ارے کچھ نہیں ہوتا. یہ سب اللہ کے ساتھ شرک ہے اور توکل کے منافی ہے. ایک توکل اللہ پر رکھو کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مجھے زندہ کیا وہی مارے گا. اور قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا میں امید کرتا ہوں کہ وہ رب مجھے بخش دے گا. اللہ اکبر. اتنی شاندار بات ہے. اس میں تواضع بھی ہے، اس میں امید بھی ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ امید بھی ہے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے، اور عاجزی بھی ہے، انکساری بھی ہے، توحید کا بیان بھی ہے، شرک کا رد. چند کلمات ہیں، ساری چیزیں اس میں پرو دی گئی ہیں. گویا ایک مالا ہے یہ جو پہن لے
وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. یقین رکھو اللہ بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے, وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے, وہی زندگی دے گا وہی موت دے گا, اور وہی گناہوں کو بخشے گا. دنیا میں بھی وہی کامیاب کرنے والا ہے, وہی آخرت میں بھی کامیاب کرنے والا ہے. اللہ اکبر. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو دین ابراہیمی کے اگر اتباع کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے اس عقیدے کو اپنا لو. دنیا کی کوئی شے نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان, سوائے اللہ جو چاہے. سمجھ میں آیا؟ 70,000 لوگ کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کامل طور پر اللہ پر توکل کرنے والے, بھروسہ کرنے والے ہوں گے. اور توکل ایسا نہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے نہ کرواتے ہوں گے. یہ جھاڑ پھونکوں کیا دائرہ چھوڑ دو, یہ صرف تمہارا ایمان اور تمہارے عمل کو برباد کرتے ہیں. صرف کامل اللہ پر یقین رکھو, کیونکہ وہی تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں مارے گا. وہی بیمار کرتا ہے, وہی شفا دیتا ہے, وہی کھلاتا ہے, وہی پلاتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. دنیا کی کوئی شے نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اس سے معلوم ہوا. اس کے بعد چند قوموں کا ذکر ہے. قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے. ان سب کا اللہ نے ذکر کیا. اس میں ایک بات کی ہے, کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو. گویا معلوم یہ ہوا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے اندر اللہ کا تقوی آ جائے. جس کے اندر تقوی آتا ہے وہی اطاعت کرتا ہے. بتایا یہ گیا اللہ کے ان احکام کو وہی لوگ فالو کرتے ہیں جو اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والے ہیں, وہی لوگ مانیں گے. ورنہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے وہ ان باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں. جگہ جگہ اللہ نے انبیاءوں کا ذکر کر کے ایک ہی بات کہی ہے اور پھر ان کا انجام بتایا. حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, سب کا ذکر فرمایا. کہا ان سب نے اللہ کی طرف اپنی قوموں کو بلایا اور اللہ کے نشانات معجزے قوموں کو دکھائے. پھر اس کے باوجود ان کی قوم نے جب ان کو جھٹلایا اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کی طرف نہیں پلٹی تو اللہ نے ان قوموں کو دنیا سے اس طرح مٹا دیا کہ جیسے کہ یہ کبھی بسے ہی نہ تھے. آپ کو معلوم ہے آج بھی آپ گوگل پہ ٹائپ کریے الربع الخالی, لکھیں گے تو یہ قوم جہاں آباد ہوئی تھی, جو لوگ محلات تعمیر کرتے تھے, جن پر ہواؤں کا عذاب آیا تھا, آج دیکھیں گے کہ وہاں ایک ریگستان کا ایک بہت بڑا صحرا ہے. آج بھی وہاں ہوائیں سنسناتی ہیں اور وہ آج بھی عرب میں موجود ہے. آج دیکھیں آج تک وہاں آبادی نہیں بچ سکی, اللہ کا ایسا عذاب یہاں آیا. آج بھی وہاں ہوائیں سنسناتی ہے, کوئی وہاں جاتا نہیں ہے. اللہ نے اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا. لیکن اللہ نے کیسی قوت طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات تعمیر کرتے اور کہتے تھے من اشد منا قوہ, ہماری طرح طاقتور کون ہے. اچھا ایسی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان پر مسلط کیا اور یہ ہوائیں ان کو ان کی مکانوں سے اٹھا کر لے جاتی تھی مکینوں کو, اور پھر ان کو فضاؤں میں پھاڑ دیتی تھی, اور ان کے دھڑ کہیں پڑے ہیں, ان کے پاؤں کہیں پڑے ہیں, ان کے ہاتھ کہیں پڑے ہیں, سب بکھرے ہوئے پڑے تھے. پھر بڑے شان سے کہا گیا کیا تم میں سے کوئی باقی بچا؟ اللہ اکبر. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم میں سے کوئی باقی بچا؟ سب کو پھاڑ کر رکھ دیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں کو تمہارے لیے اعزاز بنایا ہے, تمہارے لیے جینے کا ذریعہ بنایا ہے, انہی نعمتوں کو عذاب بھی اللہ بنا دیتا ہے. کیوں؟ جب یہ قوم اترانے لگتی ہے, اللہ کے احکام کے ساتھ تکبر کرتی ہے اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کر منمانی زندگی گزارتی ہے, اللہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے. پلٹ آؤ, لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.